دوستو وہ کون سے 3 عرب شہزادے ہوں گے جو خانہ کعبہ کا دفن شدہ خزانہ نکالیں گے اور ان شہزادوں پر کس شکل میں عذاب آئے گا؟ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں قیامت اور قیامت کے نزدیک کے وقت کے بارے میں بہت ساری پیشگوئیاں موجود ہیں۔ حال ہی میں ایک ریسرچ کے دوران ایک ایسی پیشگوئی سامنے آئی ہے جس نے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر عرب کے اندر سے ہی ایک فتنہ کیسے اٹھ سکتا ہے جو خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوگا۔ البتہ یہ حقیقت ہے، اور جس حدیث کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس حدیث کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آخری وقت میں ہم مسلمانوں کا ایمان کس قدر کمزور ہو جائے گا، اور خاص طور پر عرب کے علاقے اور وہاں کے رہنے والے لوگ کس طرح سے ایک بھیانک آزمائش کی لپیٹ میں لے لیے جائیں گے جو نہ صرف ان کے ایمان کے لیے تباہ کن ہوگی بلکہ ان کے جان و مال کے لیے بھی نہایت تباہ کن ثابت ہوگی۔ وہ کون سا عرب شہزادہ ہوگا جو کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور تب امام مہدی کس طرح سے اسے روکیں گے؟ وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کو سزا دینے کے لیے روانہ کیا جائے گا لیکن زمین پھٹ جائے گی اور وہ لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا؟ وہ کون سا لشکر ہوگا جو امام مہدی کی مدد کے لیے روانہ ہوگا لیکن اس لشکر میں کمزور ایمان والے بھی موجود ہوں گے جو کسی بھی وقت خطرہ بن سکتے ہوں گے؟ دوستو یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ عرب میں مختلف خلیفوں کے 3 بیٹے یعنی 3 خلافتوں کے 3 شہزادے کعبۃ اللہ کے نیچے دفن خزانے کی ملکیت کے بارے میں جھگڑا نہ کریں اور ان کے درمیان ایک خون ریز جنگ نہ چھڑ جائے۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ خانہ کعبہ شروع سے ہی اس طرح نہیں تھا جس طرح سے ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ اماں ہاجرہ علیہ السلام نے مکہ شہر کے آس پاس رہنا شروع کیا تو اس وقت بنو جرہم نام کا ایک قبیلہ وہاں پر اماں ہاجرہ کی اجازت سے آباد ہوا، کیونکہ اس کے پاس ہی زمزم کا کنواں بھی موجود تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک دن وہ آیا جب بنو قریش نے، جو بنو اسماعیل کی اولاد سے تھے، کئی صدیوں بعد مکہ شہر سے بنو جرہم کو مار بھگایا۔ بنو جرہم شکست کھا کر بھاگنے سے پہلے اپنا تمام تر خزانہ، جس میں کعبۃ اللہ کا خزانہ بھی شامل تھا، وہ زمزم کنویں کے پاس اور خانہ کعبہ کے درمیان میں کسی خفیہ مقام پر اس طرح دفن کر گئے کہ اس کا سراغ نہ لگایا جا سکے۔ ان کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مکہ پر دوبارہ ہمارا قبضہ ہو جائے اور جب ہم یہاں دوبارہ آئیں گے تو اس خزانے کو نکال لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور مکہ مستقل طور پر قریش کے قبضے میں چلا گیا۔ کعبۃ اللہ کا یہ خزانہ، جس میں کعبۃ اللہ کے لیے وقف کیے گئے مختلف ادوار میں سونے، چاندی اور دیگر چیزوں کے بڑے بڑے حصے شامل ہیں، یہ کوئی چھوٹا موٹا خزانہ نہیں بلکہ اس خزانے کی مالیت اچھی خاصی ہے، اور چونکہ یہ لوگوں نے اپنی مرضی سے کعبۃ اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے تو اس خزانے کو کسی بھی طرح سے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا اور نہ ہی اسے کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اس خزانے کی چند ایک چیزیں خود کعبۃ اللہ کے اندر کے فرش میں بھی دفن ہیں، لیکن انہیں بھی چھوا نہیں جا سکتا۔ یہاں پر یہ بات جاننا بھی ضروری ہے کہ اس خزانے میں سونے اور سونے سے بنے ہوئے مختلف ہتھیاروں اور برتنوں کی اچھی خاصی مقدار موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ہتھیار بھی شامل ہیں جو چاندی اور سونے کی ملاوٹ سے بنائے گئے ہیں، جبکہ کچھ ہتھیار لوہے سے بنائے گئے ہیں۔ اس طرح یہ خزانہ اپنے آپ میں قدیم ہونے کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ قیمتی ہے اور اپنی قیمتی دھاتوں کے لحاظ سے بھی اچھا خاصا بیش قیمتی ہے۔ اس وقت عالم عرب کی جو صورتحال ہے وہ کسی بھی عقل مند انسان کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ایک طرف تو جزیرہ نما عرب میں بے حیائی، فحاشی اور بے شرمانہ قسم کی روایات کو فروغ دیا جا رہا ہے، دوسری جانب عرب کے اس علاقے میں قائم مختلف حکومتیں تیزی سے ختم ہوتے ہوئے دنیا میں اپنے اثر و رسوخ اور اپنے شہزادوں کی فضول خرچیوں سے کم پڑتے خزانوں کی وجہ سے شدید پریشان ہیں۔ وسائل کی کمی ہمیشہ دنیا کے ہر خطے میں جنگ کا باعث بنتی ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں واضح اشارہ موجود ہے کہ عالم عرب کی مسلم حکومتیں بجائے اس کے کہ وہ وسائل کا انتظام کسی جائز اور حلال طریقے سے کریں، وہ کعبۃ اللہ کے خزانے پر نظر رکھ لیں گے اور یوں خانہ کعبہ کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کریں گے۔ عرب کی مختلف خلافتوں کے یہ 3 شہزادے کون ہوں گے، اس کے بارے میں زیادہ قیاس آرائیاں تو نہیں کی جا سکتی، البتہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس وقت حرمین شریفین کس حکومت کے قبضے میں ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سعودی حکومت ہے جو آل سعود کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ مکہ کی شریف فیملی جو برسر اقتدار تھی، اسے اقتدار سے ہٹا کر حکومت سنبھالنے والا یہ خاندان چاہے جیسی بھی تاریخ رکھتا ہو، لیکن اب تک اس خاندان نے کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی کی حفاظت میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں برتی۔ البتہ گزشتہ چند سالوں سے اسلام کے لیے کی گئی تمام خدمات یہ خاندان اپنے ہاتھوں ڈبو چکا ہے۔ پچھلے چند سالوں سے سعودی عرب میں حکومت کرنے والے پرنس محمد بن سلمان سعودی تاریخ کے سب سے زیادہ لبرل اور آزاد خیال مسلمان حکمران جو اپنی پالیسیز اور حرکتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں متنازع ہو چکے ہیں۔ یہ سعودی شہزادہ مال و دولت کے لحاظ سے بھی سعودی خاندان میں سب سے زیادہ امیر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سعودی عرب کو ایک مالدار حکومت بنانے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ اپنے اس مفاد کے حصول کے لیے اس شہزادے نے فلسطینی مسلمانوں کے خون سے بھی غداری کی ہے اور عالمی طاقتوں کو ان کا خون سستے داموں بیچ کر اپنے مفادات حاصل کیے۔ اگرچہ یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پرنس محمد بن سلمان ہی شاید وہ شہزادے ہوں جو کعبۃ اللہ کا دفن شدہ خزانہ نکالنے کی کوشش کریں اور یوں اس چکر میں خانہ کعبہ کے تقدس پر حرف آ جائے۔ دیگر 2 شہزادے کون ہوں گے اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے تو پرنس محمد بن سلمان اپنے بیٹوں کو جلد از جلد آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جب ایسا ہوگا تو مکہ اور مدینہ میں خوف اور انتشار پھیل جائے گا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ایک آدمی جس کا نام محمد ہوگا وہ مدینہ میں موجود ہوگا اور اس انتشار کے باعث مدینہ سے نکل کر مکہ آ جائے گا۔ حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ شخص جو بعد میں مہدی کے نام سے مشہور ہوگا، یہ کوئی بہت زیادہ پارسا اور متقی شخص نہیں ہوگا اور نہ ہی مسلمانوں کی امامت سنبھالنے کا جذبہ رکھتا ہوگا۔ اس کی چند خصوصیات کی وجہ سے مکہ میں موجود چند علماء کرام جنہیں اللہ نے اپنے علم میں سے علم دیا ہوگا وہ اسے پہچان لیں گے اور زبردستی مقام ابراہیم اور رکن ایمانی کے درمیان امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اگلے روز امام مہدی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خائف ہو کر عرب کے مسلمان اور شام سے آنے والے ایک لشکر میں اتحاد ہو جائے گا اور شام سے آنے والا وہ لشکر بڑی تیزی سے مکہ کی جانب بڑھے گا تاکہ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کی سرکوبی کی جا سکے، مگر یہ لشکر صحرا کے خوفناک طوفان میں پھنسا کر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ مکمل طور پر یہ حالات کس طرح سے وقوع پذیر ہوں گے اس کا اندازہ تو ظاہر ہے آنے والے وقت میں ہی ہوگا۔ البتہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کیونکہ اس وقت عرب مسلمانوں کی ایمانی حالت اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ واقعی مال و دولت کے لیے یہ لوگ خانہ کعبہ کی حرمت کا پاس بھی نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص رحم کرے اور ہمیں آخرت کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔